کیسے خوشی منا سکتے ہیں, کیسے خرچ کر سکتے ہیں. چلو بھائی ریفرنس بھی دے دو. اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. 11واں پارہ سورہ یونس آیت نمبر 58. ٹھیک ہے, یاد کریں. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ بھی کیا اعلیٰ حضرت نے کیا. تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں, وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے. اللہ کی رحمت اور فضل پر خوشی کریں تو سب دھن دولت سے بہتر ہے. اچھا پھر اللہ کی کوئی بھی رحمت ہو تو خوشی. کچھ لوگ میلاد کے جواز پر یہ سورہ یونس آیت نمبر 58 سے دلیل دیتے ہیں کہ میلاد کا بنانا جو ہے وہ اس آیت سے ثابت ہے. تو آئیے اس آیت کے بارے میں سمجھتے ہیں. تو اس آیت کو پڑھنے سے پہلے میں اس سے پیچھے والی جو آیت ہے, آیت نمبر 57, جب میں وہ آپ کو پڑھ کر کے سناؤں گا تو آپ سب کو معلوم ہو جائے گا کہ اس آیت کے اندر میلاد کا ذکر بھی ہے یا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. کہ اے لوگو تمہارے پاس آئی ہے نصیحت والی کتاب تمہارے رب کی طرف سے, یعنی قرآن جو ہے نصیحت والی کتاب ہے جو رب کی طرف سے آئی ہے. وشفاء لما فی الصدور, اور شفا ہے دلوں کے روگ کی. یعنی اس قرآن کے اندر بات کس کی چل رہی ہے؟ قرآن کی. کہ اس قرآن کے اندر دلوں کے جو روگ ہیں ان کی دوا بھی کیا ہے؟ اس قرآن کے اندر ہے, اور یہ شفا ہے تمہارے دلوں کے روگ کے لیے. اور دلوں کے روگ کیا ہوتے ہیں؟ یعنی توحید پر اگر کوئی شک و شبہات کرتا ہے, رسالت پر کوئی شک و شبہات کرتا ہے, یا اس کے عقائد کے بارے میں اگر اسے کچھ جاننا ہے تو سب کے جواب کیا اسے قرآن کریم کے اندر مل جائیں گی. وہدی ورحمۃ للمؤمنین, اور ہدایت اور رحمت کس کے لیے ہے؟ مومنین کے لیے ہے. تو بات کیا چل رہی ہے؟ قرآن کی بات چل رہی ہے. اس میں قرآن کی صفات کو بیان کیا گیا کہ قرآن نصیحت ہے, قرآن جو ہے وہ شفا ہے دلوں کی بیماریوں کے لیے, اور قرآن جو ہے مومنین کے لیے رحمت ہے. یہاں کہیں بھی ابھی ولادت کا کوئی بھی ذکر نہیں چل رہا, قرآن کا ذکر چل رہا ہے. اب اس کے بعد جو آیت ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا, جس پر بہت زیادہ زور دے کر عوام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ اس سے میلاد کا ثبوت ملتا ہے. تو اب مجھے بتائیں کہ جب بات پیچھے قرآن کی چل رہی ہے تو میلاد کی بات کہاں سے آ گئی؟ اور اس پر جو خوش ہونے کو کہا جا رہا ہے وہ کیا کہا جا رہا ہے, وہ آپ سنیں کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا, کہ کہہ دو کہ یہ اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے ہے. فبذلک فلیفرحوا, تو اسی پر ان کو خوش ہونا چاہیے. کس پر؟ قرآن پر, کیونکہ قرآن اللہ کی رحمت سے اور اس کے فضل سے نازل ہوا ہے, تو اس قرآن پر خوش ہونے کو کہا جا رہا ہے. تو مجھے بتاؤ کہ اس آیت کے اندر تمہارے جلوس نکالنے کا ثبوت کہاں سے مل گیا؟ اور چلو اگر آپ دلیل بھی دے رہے ہو کہ فلیفرحوا, خوش ہو جاؤ, تو مجھے بتاؤ کہ یہ آیت اعلیٰ حضرت پر پہلے پہنچی تھی یا صحابہ کرام پر پہلے پہنچی تھی؟ یقیناً صحابہ کرام پر پہلے پہنچی تھی, اور صحابہ کرام اعلیٰ حضرت سے کئی گنا زیادہ قرآن کو سمجھنے والے تھے. تو جب صحابہ کرام کے پاس یہ آیت پہنچی اور صحابہ کرام نے اس آیت کو پڑھا فلیفرحوا, تو مجھے بتائیں ان کا خوشی منانے کا طریقہ کیا تھا؟ کیا کسی صحیح روایت کے اندر صحابہ سے اس فلیفرحوا سے خوش ہونے کا طریقہ وہ ہے جو تم کرتے ہو؟ اگر ہے تو ہمیں دکھا دو, اور نہیں ہے تو تم کس کے طریقے پہ چل رہے ہو وہ بھی ہمیں بتا دو. تو اس آیت کو جب میں نے آپ کے سامنے پڑھا تو آپ کو بخوبی معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ عوام کے سامنے ادھوری بات بتاتے ہیں. اس میں ولادت کا ذکر اور تمہارے جلوس کے جواز کا ذکر تو کہیں سے کہیں تک نہیں ہے. اس پہ تو قرآن پر خوش ہونے کے لیے کہا جا رہا ہے, اور قرآن پر خوش ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ اور اللہ کے رسول نے کرا, جس چیز کو اللہ کے رسول نے کہا اس کو مانا جائے, اور جس چیز سے اللہ کے رسول نے روکا اس سے رکا جائے. یہ ہے قرآن پر خوش ہونے کا تقاضا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کی زندگی سے 12 ربیع الاول پر کوئی بھی جلوس نکالنے کا ثبوت نہیں ملتا. تو قرآن پر اگر خوش ہو رہے ہو, قرآن سے محبت کر رہے ہو, تو نبی اور صحابہ کی زندگی کو اپنا لو, ان کے طریقے کو اپنا لو.